الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وأتموا الحج والعمرة لله اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر روک دیے جاؤ تم تو تمہارے اوپر ہے جو آسانی سے میسر ہو تمہیں قربانی میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا ہو تکلیف اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس فدیے میں اسے روزے رکھنے ہیں یا صدقہ دینا ہے یا قربانی کرنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو شخص تم میں سے فائدہ اٹھائے عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اس کے اوپر ہے جو آسانی سے میسر ہو قربانی میں سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس اس پر روزے ہیں 3 دنوں کے، فی الحج، حج کے زمانے میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب تم واپس لوٹو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کل 10 ہوئے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے موجود نہ ہوں مسجد حرام کے پاس۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص لازم کر لے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے زمانے میں نہ تو اس کے لیے بے حجاب ہونا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ، اور نہ گناہ کرنا ہے اور نہ جھگڑا کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، سوال سے بچنا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ آمنت باللہ و بآیاتی، حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ حج اور عمرہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی اور غرض و غایت، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور پھر جب حج اور عمرہ کا سفر شروع کر لیا جائے تو اسے مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس صورت میں قربانی دی جائے، اور قربانی اس وقت تک دے کر کے اپنے احرام سے باہر نہ نکلا جائے جب تک کہ قربانی
اپنے محل تک، اپنے ٹھکانے تک، حدود حرم تک نہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد بعض دیگر احکامات کا ذکر ہوا کہ اگر کوئی آدمی، اس کے لیے احصار تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے اندر، لیکن اگر کوئی اور عذر پیش آ جائے، بیمار ہو جائے، تو اس بیماری کی وجہ سے اسے سر کے یا بدن کے کسی حصے کے بال منڈوانے پڑ جائیں، یا کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے کہ جو حالت احرام میں جس کا کرنا جائز نہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس کے لیے فدیے میں روزے رکھنے ہیں کہ 3 دن روزے رکھے، یا 3 سا گندم آدھا سا کے حساب سے 6 مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے، یا حدود حرم کے اندر قربانی پیش کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ سے ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے ایک اشکال کو دور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہے، اور دوسرا حج قران ہے، اور تیسرا حج تمتع ہے۔ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اور حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حج افراد اسے کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے روانہ ہوں تو آپ کی نیت صرف حج کرنے کی ہو، عمرے کی نیت نہ ہو، اور جب میقات پر پہنچیں تو اس وقت جب آپ احرام باندھیں تو وہ احرام صرف حج کا ہو، اس میں عمرے کی نیت نہ ہو، اور آپ اس طرح سے نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد آپ تلبیہ کہیں لبیک بحجۃ، اور پھر حرم میں پہنچیں، بیت اللہ پہنچیں، طواف کریں، طواف قدوم، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نوافل ادا کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کریں، اور پھر اس کے بعد اسی احرام کے اندر رہیں یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو منا روانگی ہو جائے اسی احرام میں، اور پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کا وقوف کرنے کے بعد رات کو مزدلفہ لوٹ جائیں، 10 ذی الحجہ کو منا آ کر کے جمرہ عقبہ پہ رمی کریں، اور اس کے بعد قربانی دے کر کے آپ احرام سے باہر نکل آئیں، اپنے سر کا حلق کر لیں، سر کو منڈوا لیں۔ تو یہ حج افراد کہلاتا ہے، اور اس کے اندر قربانی کرنا یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ دوسرا ہے حج قران، کہ جب میقات سے احرام باندھیں تو اس وقت حج اور عمرہ دونوں کو ساتھ ملا کر کے دونوں کی نیت کریں، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما لے۔
اور پھر تلبیہ کہیں لبیک بحجۃ و عمرۃ لبیک اللہم لبیک، اور پھر آپ حرم پہنچ کر کے طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد پھر اسی احرام کے اندر رہیں یہاں تک کہ حج سے فارغ ہو جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد قربانی دے کر کے احرام سے نکل آئیں۔ تو اس حج قران کے اندر جب تک کہ حج سے فارغ نہیں ہوتے احرام ہی کے اندر آدمی رہتا ہے، اور حج افراد کے اندر بھی۔ اور تیسری قسم جو حج کی ہے وہ حج تمتع ہے، کہ اس کے اندر میقات سے آپ صرف عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور پھر اس کے بعد حرم پہنچنے کے بعد طواف کرنے اور سعی کرنے کے بعد حلق کر کے احرام سے باہر نکل آتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو پھر آپ حرم سے حج کا احرام باندھ کر کے حج کے احکامات پورے کرتے ہیں، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان 3 قسموں میں سے حج قران سب سے افضل ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج قران فرمایا تھا، لیکن اس کے اندر چونکہ احرام کے اندر رہنا پڑتا ہے تو اس کی جو حدود ہیں، احرام کی جو شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اگر حج قران نہ کر سکے تو پھر حج تمتع کرنا افضل ہے، اور عام طور پر زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کے لیے سے جاتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر نکل آتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حرم سے احرام باندھ کر کے حج کے ارکان پورے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی حالت امن میں ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس صورت میں وہ حج تمتع یا حج قران کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے بھی ایک اور بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیت اللہ ہے روئے زمین کے اندر، اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کو بہت بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، جو زمین کا یہ حصہ ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے۔ اور اسی بیت اللہ کے احترام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کے ارد گرد 3 حصار مقرر فرمائے، 3 طرح کی حصار دیے گئے ہیں، رکاوٹیں دی گئی ہیں۔ ایک حصار تو بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام کی شکل میں ہے، کہ جتنی مسجد حرام ہے اس کے اندر بیت اللہ واقع ہے، تو مسجد حرام کی اپنی عظمت ہے۔ بیت اللہ کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر سب سے زیادہ مقدس جو مقام ہے وہ مسجد حرام ہے، جتنی بھی مسجد حرام کی حدود ہے یہ ایک حد ہے، اور اس کے بعد جو دوسری حد ہے وہ حرم کہلاتی، کہ مسجد حرام کے ارد گرد مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد روئے زمین کے اندر مختلف مقامات متعین کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر علامات اور نشانیاں لگا دی گئی ہیں کہ یہاں تک حدود حرم ہے۔ سائن بورڈ جو ہے وہاں پر سعودی حکومت کی طرف سے لگا دیے گئے ہیں کہ یہاں پر حرم کی جو حد ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو حدود حرم ہیں بعض طرف سے 3 میل کے اوپر ہے، اور بعض اطراف سے 9 میل کے اوپر، مختلف میلوں کے اوپر جو ہے یہ محیط ہے، اور یہ دوسری حصار ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ اور اس
حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہتے ہیں، کہ حرم کے اندر رہنے والے۔ اس حدود حرم کے بعد پھر ایک اور حصار ہے جس کو میقات کہتے ہیں، اور اس کی جمع مواقیت آتی ہے۔ اور یہ جو مواقیت ہیں اس کی بھی احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین فرما دیے ہیں کہ پوری دنیا سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر مکہ مکرمہ جانا چاہیں گے، چاہے وہ حج کی نیت سے جائیں، چاہے وہ عمرے کی نیت سے جائیں، چاہے وہ تجارت کی نیت سے جائیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں اپنے کسی دوست، کسی جاننے والے سے ملنے کے لیے جائیں، تو ان کو یہ حکم ہے کہ جب تک وہ میقات سے احرام باندھ نہیں لیں گے اور احرام باندھ کر کے پہلے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے لیے باقی کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ تو یہ جو حدود ہیں یہ میقات کہلاتی ہیں، اور اس میقات اور حرم کے درمیان میں جو لوگ رہنے والے ہیں انہیں اہل حل کہا جاتا ہے۔ درمیانی جو مسافت ہے حدود حرم اور میقات کے درمیان، اسے حل کہتے ہیں، اور وہاں رہنے والے کو اہل حل کہا جاتا ہے۔ اور ان میقاتوں سے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، اہل آفاق، باہر سے آنے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا مکہ جانا ہے تو وہ اگر میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، اسے مکہ مکرمہ جانے کے لیے پہلے احرام باندھنا ہوگا اور جا کر کے اللہ کے گھر کا حق ادا کرے، طواف کرے، اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرے، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول کر کے پھر اپنے باقی معاملات جو ہے وہ پورا کرے۔ تو اب زمانہ جاہلیت کے اندر یہ اشکال تھا کہ لوگ اشہر حج کے اندر جو حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان اشہر حج کے اندر فرمایا کہ وہ حج تمتع اور حج قران کو ناجائز سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں کے اندر حج تمتع کرنا یا حج قران کرنا یہ ناجائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ فرمایا کہ جب تم حالت امن میں ہو تو ایسی صورت میں جو لوگ آفاقی ہیں، حدود میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، جو 5 مواقیت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں کہ مدینہ کی طرف سے جاؤ گے تو ذوالخلیفہ جو ہے یہ تمہاری میقات ہے، شام کی طرف سے آؤ گے تو جحفہ، یمن کی طرف سے آؤ گے تو یلملم، اور نجد کی طرف سے آؤ گے تو قرن المنازل، عراق کی طرف سے آؤ گے تو ذات عرق۔ یہ 5 میقات ہیں۔ فرمایا کہ ان مواقیت سے باہر کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اگر اشہر حج کے اندر حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے قران کرنا اور حج تمتع کرنا یہ دونوں جائز۔ ہاں جو لوگ ہل کے اندر رہنے والے ہیں، میقات سے اندر رہنے والے ہیں، یا جو لوگ حرم کے اندر رہنے والے ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں، ان کے لیے اشہر حج کے اندر، حج کے سیزن میں، حج کے زمانے میں حج قران کرنا اور حج تمتع کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے، اس لیے کہ ان کے لیے دوبارہ عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آفاقی ہیں، باہر سے آتے ہیں، دنیا کے دور دراز کناروں سے آتے ہیں، ان کے لیے بار بار آنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمانہ حج کے اندر جو لوگ آفاقی ہیں، مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہیں، وہ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں اور حج قران بھی کر سکتے ہیں۔
اور یہی فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے اندر رہنے والے نہ ہوں، حدود حرم کے اندر رہنے والے نہ ہوں، اور حدود ہل کے اندر رہنے والے نہ ہوں، آفاقی ہوں، تو وہ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں اور حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن فمن لم یجد، اس حج تمتع اور حج قران کے شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر فرمایا کہ انہیں جو ہے قربانی دینی پڑے گی۔ فمستیسر من الہادی، جو قربانی انہیں آسانی کے ساتھ مہیا ہو، بکری کی ہو، دمبے کی ہو، گائے کی ہو، اونٹ کی ہو، تو وہ شکرانے کے طور پر یہ قربانی پیش کریں گے کہ ایک ہی سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عبادات کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس شکرانے کے طور پر وہ قربانی پیش کریں گے۔ اور یہ قربانی پیش کرنا فرمایا کہ یہ واجب ہے حج تمتع کرنے والے کے لیے اور حج قران کرنے والے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوگی، یہ قربانی نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قربانی شکریہ کے طور پر ہوگی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ نقصان کیا ہے کہ اس ایک سفر کے اندر حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا۔ اب اگر یہ آدمی عمرہ کی ادائیگی کے لیے علیحدہ سفر کرتا، اس کو اخراجات علیحدہ برداشت کرنے پڑتے اور وقت الگ لگانا پڑتا، سفر الگ کرنا پڑتا، تو اس لیے ثواب بھی اس کو زیادہ ملتا۔ اب ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے تو ثواب میں بھی کمی واقع ہوئی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ قربانی ہے کہ وہ قربانی دے دے تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قربانی شکرانے کی ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں نصیب ہو گئی، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس لیے قربانی کے احکامات بھی دونوں کے نزدیک الگ الگ ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کی جائے گی، اس کا حکم عام قربانی کی طرح ہے، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت خود نہیں کھا سکتا اور سارا کا سارا جو ہے تقسیم کرنا ہوگا۔ فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، جس آدمی کو قربانی میسر نہیں یا اس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا حج قران کی شکل میں اور حج تمتع کی شکل میں، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ فصیام 3 ایام فی الحج، کہ وہ حج کے زمانے میں، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور یہ 3 روزے 9 ذی الحجہ تک پورے ہونے چاہیے۔ 7، 8 اور 9 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر وہ روزے رکھ لے، یا چاہے تو اس سے پہلے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، باقی کے جو 7 روزے ہیں، فرمایا کہ یہ جس وقت حج سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پورے کر لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اذا رجعتم سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جب تم حج سے واپس لوٹ آؤ، یعنی 13 ذی الحجہ کے بعد اگر تمہارا قیام مکہ کے اندر ہے یا مدینہ کے اندر ہے، یا اس کے بعد تم اپنے وطن لوٹ آتے ہو، چاہو تو تم وہاں پر روزے رکھ لو مکہ میں یا مدینہ میں، یا واپس آ کر کے اپنے وطن کے اندر، یہ حکم عام ہے، جہاں پر بھی 7 روزے رکھ لو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ سے مراد یہ ہے کہ جب تم واپس اپنے وطن لوٹ آؤ، اپنے گھر آ جاؤ، تو اس وقت یہ 7 روزے پورے کر لو۔ اب فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے ایام حج کے اندر یہ 3 روزے نہیں رکھے تو اس صورت کے اندر پھر قربانی جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس سے یہ پورا نہیں ہوگا۔ ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، فرمایا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے کہ جو حدود حرم کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، اللہ کی سزا بڑی سخت۔ اس لیے اللہ کے احکامات کی جان بوجھ کر کے خلاف ورزی نہ کرو۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس حال میں جاتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا
یہاں سے ٹکٹ کٹوایا، ویزا لگوایا اور پہنچ گئے. لیکن حج کے جو احکامات ہیں، عمرے کے جو احکامات ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. واجبات تک چھوڑ دیے جاتے ہیں، سنن اور آداب کا ذکر ہی کیا. تو اس لیے فرمایا کہ حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے جو حج اور عمرے کے ضروری مسائل ہیں، ان مسائل سے واقفیت حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے چھوٹ نہ جائے، کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے اور سزا کے مستحق نہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.